میں مغفرت بھی کرتا ہوں اور رحم بھی کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں. اور دوسرے آگے فرمایا ساتھ ہی وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. پیچھے ڈرایا گیا، سمجھایا گیا کہ غلطیاں ہوں گی تو میں معاف کر دوں گا، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ معافی مل جائے گی. جہاں پر اپنی رحمت، جہاں پر بخشش، جہاں پر مغفرت، جہاں پر کرم کا ذکر کیا، کہا اس کو دیکھ کر غلطیوں پر بے باک نہ ہو جانا. فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. پھر یہ یاد رکھنا کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے. ایسا نہ ہو کہ میری بخشنہاری کو دیکھ کر غلطیوں پر اصرار کرنے لگ جاؤ اور آمادہ ہو جاؤ کہ ٹھیک ہے وہ غفور الرحیم ہے. ایسا نہ کرنا. دونوں چیزیں ہیں، خوف اور امید. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. بے شک میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. اللہ نے قرآن میں جگہ جتنے بھی عذاب ہیں، عذاب حریق کا ذکر کیا، عذاب نار کا ذکر کیا، عذاب عظیم کا ذکر کیا، عذاب حریق کا ذکر کیا، عذاب علیم کا ذکر کیا. مختلف عذاب بیان کیے. آگ کا عذاب، رسوا کرنے والا عذاب، دردناک عذاب، بڑا عذاب، جتنے بھی عذاب ہے. رب فرماتا ہے غلطی کر لی ہے، ڈٹنا نہیں ہے، معافی مانگو گے میں سارے معاف فرما دیا گا. اب یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چل رہی ہے، وہ یہ کہ ایک نوجوان جب وہ پہنچتا ہے 16 سال کی عمر سے لے کر 28-30 سال کی عمر تک، غلطی انسان کر بیٹھتا ہے، نسیان سے ملتا ہے. غلطی کا پتلا ہے، نسیان سے بنا ہے. انسان غلطی کر بیٹھتا ہے. اب 14-16 سال سے لے کر وہ 25 یا 30 سال تک جب وہ غلطیاں کرتا ہے، تو جب شادی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے زندگی بسر کی ہے نا 10-15 سال، پتہ نہیں خدا معاف فرمائے کہ نہ فرمائے. رب فرماتا ہے میں غفور الرحیم ہوں، میں غفور الرحیم ہوں. اور ایسے ہی نہیں، ڈائریکٹ نہیں فرمایا، نبی سونیا تو ہی کہہ دے، کیونکہ تیرے منہ جڑی گل نکلنی ہے نا، او بغیر وہی تو بولدا نہیں. میرے بندیاں نو یقین ہو جائے، تیرے امتیاں نو یقین ہو جائے کہ تیرا پروردگار تیری امت نو ضرور بخشے گا. لہذا سنو، بندوں کو خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں رہنا چاہیے. وسعت رحمت کو دیکھ کر، یعنی اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس کو دیکھ کر گناہ نہ کریں، اور شدت عذاب کو دیکھ کر رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ انسان کی حالت ایسی ہونی چاہیے.